لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام محمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حقه سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں بار الہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بانیان مجلس معاونین مجلس کی اس محنت کو اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگارہ بار الہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر سید و شہدہ ہو رہا ہے ہر مومن کو ہر ماتمی کو ہر نمازی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ بار الہ پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص ہمارے اس امام بارگاہ کی خدمت گزار فضل بھائی جو ہیں وہ بے اولاد ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا اور جتنے مومنین جو مجھے دعا کے لیے کہہ چکے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہر مومن جو بھی بے اولاد ہے بی بی رباب کی اجری گود کا صدقہ تمام مومنین کو اولاد نرین عطا فرما پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں بالخصوص مریض مخصوص کے لیے کہا گیا پروردگار جتنے مومنین مریض ہیں امام سجاد کی بیماری کا صدقہ تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما بار الہ پروردگارہ حاضرین کے رزق مال جان میں برکت عطا فرما پروردگار میری ملت کے جوانوں کو بہترین ماتمی بنا بہترین ماتمیوں کو بہترین نمازی بنا بار الہ پروردگارہ حاضرین کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما بار الہ سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ ہم اس قابل بنا دے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکیں صلوات پڑھیں مل کے بآواز ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ولایت کے نور سے منور چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے ماشاءاللہ پروردگار آپ کی ڈیوٹیاں آپ کی عزاداریاں قبول و منظور فرمائے بالخصوص ہمارے آئی ایس او کے نوجوان ہماری انتظامیہ ہم ان کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ یکم محرم سے آج 6 محرم الحرام 1442 ہجری بغیر کسی تعطیل کے بغیر دیر کیے وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کے لیے تیار کھڑے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین تو حسب سابق جیسے میں عمل بتایا کرتا ہوں آج جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے میری بات بالخصوص آج میری ملت کے نوجوانوں سے ہوگی کیونکہ نوجوان میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں میں کم آ رہے تھے آج کچھ چند چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ پروردگار نے جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا نا سبحان اللہ گفتگو ہوئی کلیم اللہ نبی ہیں حضرت موسیٰ ماشاءاللہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تو فرمایا موسیٰ جب تک میرے خزانے کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے نا تب تک رزق کی پرواہ نہ کرنا جب تک میرے خزانوں کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے وہ کن کا مالک ہے وہ کن کا ارادہ کرتا ہے کہتا نہیں ہے ارادہ کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے اس کے خزانے کس کو کہہ رہے اپنے کلیم اللہ نبی کو کہا اپنے کلیم کو لیکن میسج پیغام تمہارے لیے بھی ہے ہم دنیا داری میں پڑ چکے ہیں رزق تمہارا لکھا جا چکا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی حصول رزق کے لیے اب رزق حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں امیر کائنات کا دور ہے امیر کائنات کہیں پہنچے ہیں کسی جگہ پہ اپنا گھوڑا ایک شخص کے حوالے کیا کہا مجھے کام ہے یہ میں کام کر کے واپس آتا ہوں تو میں تجھے واپس لے لیتا ہوں اب وہ شخص دیکھ رہا تھا گھوڑے کو بھی دیکھا گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی تھی اس کو بھی دیکھا اس کا دل بے ایمان ہو گیا زین اتاری بیچ دی گھوڑا وہی چھوڑا فرار ہو گیا
اب میرے مولا واپس آئے، مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کہا میں گھر سے نیت کر کے چلا تھا کہ یہ جو میرے گھوڑے کی حفاظت فلاں جگہ پہ کرے گا میں اس کو 2 درہم دوں گا۔ اب وہ شخص بازار میں گیا، زین کی قیمت لگوائی، 2 درہم میں بیچی۔ رزق اس کا 2 درہم تھا، اس نے اپنے نصیب میں لکھا ہوا رزق حاصل کر لیا، لیکن کیا حاصل حرام طریقے سے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اب علی کے ہاتھ سے لیتا تو اس کی برکت اور تھی۔ رزق تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، رسول کے طریقے، آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے۔ پھر آگے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جب تک تمہیں اپنے گناہوں کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے نا تو مغفرت ترک نہ کرنا۔ ہمیشہ کلمہ استغفار اللہ کا معصوم نبی ہے۔ کس کے لیے پیغام؟ آنے والی قوموں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم اتنے فخریہ ہو جاتے ہیں کہ شاید باقی ساری دنیا ہے ہی بے نمازی۔ نہیں، جب تک تمہیں تمہارے گناہ کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک استغفار نہ چھوڑنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کس نے تعلیم دی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نبی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، ہماری عادت ہے ہم معاشرے میں بیٹھے ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ منفی سوچ، مثبت پہلو اختیار کرو۔ کسی کی اگر 99 غلطیاں ہیں، 99 غلطیاں، غلطیوں کو چھوڑو، اگر ایک اچھائی پائی جاتی ہے تو اس کی اچھائی کا تذکرہ کرو۔ اے موسیٰ، جب تک تم اس یقین کی نہج پر، اس یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ کہ تم مکمل بے عیب ہو، پھر دوسروں میں عیب تلاش کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار اپنے کلیم اللہ نبی سے۔ پھر فرمایا اے موسیٰ، جب تک تمہیں شیطان کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اس کی طرف سے غافل نہ ہونا۔ یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نے خدا سے اجازت لی ہے ابن آدم کو بھٹکانے کی۔ وہ تھوڑا سا آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور ہم لڑائی جھگڑے پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے جب تک شیطان کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے نا تب تک جو ہے اس کی طرف سے غافل نہ ہونا۔ میری ملت کے جوانوں یاد رکھو، امام خمینی علیہ الرحمہ کا جملہ ہے، آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو فکر نہیں بڑھاؤ، تفکر کرنا بڑھاؤ۔ کون پہنچا ہے؟ کس نے سمجھی ہے میری بات؟ فکر نہیں بڑھاؤ، تفکر کرنا بڑھاؤ۔ فکر کیا ہے؟ آپ بھی سکولوں میں گئے، میں بھی گیا ہوں، یہ علامہ اقبال کی فکر ہے، یہ قائد اعظم کی فکر تھی، یہ فلاں فلاسفہ نے کہا، ہمیں یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہماری تفکر کرنے والی صلاحیت کو پالش ہی نہیں کیا گیا، اجاگر ہی نہیں کیا گیا۔ ایک تو ہمیں تفکر کرنا نہیں سکھایا گیا، دوسرا ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن، میں اپنے ملت کے نوجوانوں کو دشمن سے ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے دشمن سے ہوشیار رہو۔ ایک تو آپ کو تفکر کرنا نہیں سکھایا گیا، دوسرا دشمن نے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ کون سے حربے؟ یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک۔ میرے نوجوان سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر کے یہ کوشش کی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاں علم تو بہت پایا جاتا ہے، نہج البلاغہ ان کے گھر میں ہے، قرآن ان کے گھر میں ہے، تفسیر میزان ان کے گھر میں ہے، تفسیر صافی ان کے گھر میں ہے، دعائے کوہ محل ان کے گھر میں ہے، دعائے توسل ان کے گھر میں ہے۔ ان کی نوجوان نسل کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دو کہ دنیا کی اور دین کی فکر ہی چھوڑ دو۔ ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا آپ کو انتظام کیا گیا۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، آپ دشمن کے اسی حربے کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہو۔ کیسے؟ یوٹیوب پہ چینل بناؤ، ٹک ٹاک استعمال کرو،
میں ہر کسی نہیں کہہ رہا کہ موبائل چھوڑ دو، نیٹ استعمال کرنا چھوڑ دو. اس وقت 5th جنریشن وار چل رہی ہے. امام آیت اللہ العظمیٰ خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر میں راہبر نہ ہوتا تو میں سوشل میڈیا پہ سب سے ایکٹیو انسان ہوتا. کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے میری ملت کے جوانوں؟ دیکھو دشمن نے ایک چیز ایجاد کی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یہ ٹک ٹاک، مختلف قسم کی ایپس کے ذریعے آپ کو مشغول کرنا چاہ رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹک ٹاک کو استعمال کرو دشمن کے خلاف، یوٹیوب کو، فیس بک کو استعمال کرو دشمن کے خلاف. جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے نا، میرے نوجوان میری اس بات کی تائید کریں گے، ٹیگز لگائے جاتے ہیں. ٹیگز کیا ہوتے ہیں؟ آپ ایک مجلس اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، آپ لکھیں گے مجلس، پھر لکھیں گے محرم، پھر لکھیں گے 6، پھر لکھیں گے حاصل پور. جب بھی کوئی بندہ حاصل پور، محرم، ان کسی نام سے بھی سرچ کرے گا نا تو وہ آپ کی مجلس سب سے اوپر آئے گی. تو سوشل میڈیا پہ حسین کو اتنا پھیلا دو، اگر کوئی ہے لکھے تو حسین آ جائے. ٹک کی ویڈیو بناتے ہو، کیا ہے؟ مذاق ہے، ہنسانا ہے، فحاشی ہے. 30 سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہو. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں، نہج البلاغہ ہر گھر میں ہے. کلمات قصار آپ نے مولا کے پڑھے ہوئے، اتنا چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے. پہلے کلمہ پڑھو، پھر اس کا ترجمہ کرو، پھر تھوڑی سی اگر تشریح آتی ہے نہیں تو پھر کسی سے پوچھ لو، اس کی ویڈیو بناؤ، اپلوڈ کر دو. قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی سورہ کوثر سے شروع کرو، ایک آیت پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، تھوڑا سا مطلب مفہوم ویڈیو بناؤ، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو. دشمن کے بنائے ہوئے ہتھیار کو دشمن کے خلاف استعمال کرو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آپ نیٹ روزانہ یوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، ہم نے 1000 طالب علم ہم اکٹھے کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ سے 300 سے 400 اکٹھے ہو گئے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے 1000 یوٹیوب چینل اور 1000 فیس بک پیجز بنائے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جب 1000 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوں گے تو ہر بندہ ایک ایک موضوع لے گا، ایک تاریخ تشیع لے گا، ایک اخلاق آل محمد لے گا، ایک شان رسالت لے گا، ایک ولایت لے گا. اب روزانہ جب وہاں سے ویڈیوز فارورڈ ہوں گی اور محمد والے محمد کا جب پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ جائے گا تو دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی. سوشل میڈیا پہ میرے نوجوان ایکٹیو ہو جاؤ. وہ دشمن آپ کو مشغول رکھنا چاہ رہا ہے، آپ اس طرح سے مشغول ہو جاؤ. صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. اللہم صلی علی محمد. تو توجہ ہو گئی آپ کی. ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، آج کچھ چہرے نئے بھی تشریف فرما ہے. موضوع کا خلاصہ پیش کرتا چلو. صلوات پڑھیں گے مل کے آواز. ہمارا موضوع تھا اطاعت اولی الامر قرآن سے. ماشاءاللہ. ہم اولی الامر تلاش کر رہے تھے. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے علی والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. بے شک بے شک. اب میں نے جو کلیہ جو فارمولہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو پہچاننا ہو ضد سے پہچانا جاتا ہے. ہم نے سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 کے مطابق وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ ہم نے کافر تلاش کیا تھا. اب کافر کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ تھا کل ایمان. قرآن نے کہا تھا کافر کی اطاعت نہیں کرنی، کل ایمان کی اطاعت کرنی ہے. علی تھے اولی الامر. ٹھیک ہے. پھر میں نے منافق بتایا تھا، منافق کو میں نے ثابت کیا تھا جابر ابن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی کی روایت سے کہ جابر فرماتے تھے کہ جب بھی ہم چاہتے تھے کہ کہیں منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہے تو ہم اس محفل میں ذکر علی کر لیا کرتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا تھا وہ مومن ہوتا تھا، جس کے چہرے پہ بل پڑتے تھے ثابت ہو جاتا تھا یہ منافق. کافر کی اطاعت نہیں کرنی، منافق کی اطاعت نہیں کرنی، اولی الامر تلاش کر رہے تھے. پھر جہاں سے کل میں نے چھوڑا تھا پھر آگے دوبارہ ہم قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں. اے اللہ کی کتاب تلاش ہم نے کہاں سے کرنا؟ میں نے پہلے بھی کہا 14 کا فرمان یا اللہ کا قرآن. میرا مکتب کسی ڈیرے کی ایجاد نہیں ہے، کسی کلب کی ووٹوں سے نہیں بنا.
परे पंचायत में नहीं बना। मेरा मकतब की बुनियाद दो चीजें हैं, फरमाने आले मोहम्मद, अल्लाह का कुरान। वाह वाह फिर कुरान के दरवाजे पे चलते हैं। कुरान हमें बता कि जब ये फार्मूला है कि किसी भी चीज को पहचानना हो तो उसकी जिद से पहचाना जाता है। अब कुरान के दरवाजे पे जब हमने दोबारा दस्तक दी तो सूरह कलम में इरशाद हुआ, ला तुतील मुकज़्ज़िबीन, खबरदार झूठों की इताअत नहीं करनी। वाह 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 कुरान कह रहा है खबरदार झूठों की इताअत नहीं करनी। अब झूठे का अपोजिट, झूठे की जिद क्या है? सच्चा। अब सच्चा हमने कहां से तलाश करना है? कुरान, वाह कुरान, कुरान। वाह। अब हमने ढूंढना है सच्चा, तो सच्चा ढूंढने के लिए हम गए कुरान के पास। है कुरान हमें बता सच्चा कौन है? तो कुरान की आवाज आती है, तुमने तो मुझे घर में रखा हुआ है, जब तुम्हारी बेटी रुखसत हुई थी तो नीचे से गुजार दिया था, या बेटी को मुझे जहेज में दे दिया था, कभी खोलो तो सही। हाँ, वाह 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 मुझे खोलोगे तो मैं बताऊंगा कि सच्चा कौन है। अच्छा बिस्मिल्लाह करके कुरान खोल लिया, चलो जरा आगे चलते चलो, सूरह आले इमरान पे आओ, मेरी 61 नंबर आयत पे आओ। वाह वाह जब हम 61 नंबर आयत पे पहुंचे तो ये वो आयत है, जब मैंने आयत पढ़नी है तो मेरे इस मजलिस का बच्चा के जहन में भी एक मैदान आ जाएगा। वाह 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 क्या बात माशाल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरा हबीब, माशाल्लाह ऐ मेरा महबूब, इनसे कह दे हाँ कि तुम अपने बच्चे लाओ, वाह हम अपने बच्चे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ, अपने नफ्स लाओ, अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं। वाह 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 अब मैदान मुबाहला का मंजर क्या है? मंजर दिखाओ जरा, जरा मेरे साथ चलेंगे, जरा फिक्र कीजिएगा, जरा सोचिएगा। मैदान मुबाहला है, एक शहजादा गोद में है, एक उंगली के साथ है, आगे रिसालत है, पीछे इमामत है, दरमियान में एक बीबी है। वाह 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 अगर वो आगे कदम उठाए तो रिसालत है, पीछे कदम हटाए तो इमामत है। तो मुझे कहने का हक है, सदाकत के काफिले में जो अली से भी एक कदम आगे रहे उसे फातिमा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी बुलंदतर सलावत। वाह 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 माशाल्लाह। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, आहा वाह तुम वाह अपने वाह बच्चे लाओ, तुम अपने जैसे लाओ, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं। क्या बात अब अपने जैसा है कौन? मैं तो 3-4 दिन से बता रहा हूँ। है। अब अपने जैसा कौन है? अपने जैसा तलाश करने के लिए चलिए फिर मदीने चलते हैं। वाह 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 मदीने का शहर है, सूरह तौबा नाजिल हुई, सूरह बरात इसका दूसरा नाम है। कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इसकी तबलीग के लिए किसी को भेजो। सूरह तौबा की तबलीग के लिए एक बंदे को भेजा गया, बंदा खुद जाके तलाश करना कौन था। सूरह तबलीग के लिए एक बंदे को भेजा, सूरह तबलीग देख, सूरह तौबा दे के कि इसकी तबलीग करो जाके। अब वो बंदा चला, या इतने में जिब्राइल जी रब्बे जलील, जिब्राइल जी रब्बे जलील, जल्दी जा, क्या करना है? मेरे हबीब को जाके कहे अगर सूरह तौबा की तबलीग के लिए जाना है या खुद जाए या उसे भेजे जो उस जैसा है। वाह 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 क्या बात है। वाह 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 जिब्राइल आया, वही नाज़िल हुई, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार कहता है या खुद जाइए या उसे भेजिए जो आप जैसा है। तो किसको भेजा? फौरन उस बंदे को वापस बुलाया, कहा अली आप जाइए। आहा वाह 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 क्या बात है। अली ही तो थे नबी जैसे, हाँ, अली बेशक। तुम जाओ। अब इस मैदान में कौन आया? नफ्से रसूल। हम किसकी तलाश में थे? सच्चों की नफ्से। तलाश में। सलावत पढ़ेंगे मिलकर बाबा से। सच्चे तलाश कर रहे थे। फिर हम चलते हैं कुरान मजीद के पास कि हमें और बताओ और सच्चे कौन है। तो
قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے علی والو. دکھ لگتا ہے جب اس جملے پہ واہ 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 واہ. پتہ ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چند چہرے نہیں ہیں. اے ایمان والو، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ مومن. مومن کسے کہتے ہیں؟ تو میری مسجد سے 3 مرتبہ روزانہ مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. اے مومنوں کے امیر مومن ہوتا ہے ایمان والا. تو اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ سچے کون ہیں؟ سچے کہاں سے تلاش کرنے ہیں؟ واہ. سچے تلاش کرنے کے لیے پھر ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں. قرآن مبارک کی سورہ جمعہ، ہر جمعہ جو تلاوت کرتے ہو جس کی، سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو موت کی تمنا کرو. آہا. سچا کون ہے؟ جو موت کی تمنا کرے گا. اچھا صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم سچے تلاش کر رہے ہیں. پھر قرآن نے کہا سچا تلاش کرنا تو سچا وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرے گا. اب صفین کا میدان ہے تو کسی نے کہا مولا وہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے. تو مولا نے کہا کیا خطر، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ. موت کی تمنا. پھر کسی اور نے بھی کہا تھا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو کہا اے کاش میں لہلاتا ہوا گھاس ہوتا، اے کاش میں کسی جانور کا فضلہ ہوتا، مجھے موت نہ آتی. میں نہیں بتا سکتا، خود تلاش کیجئے گا. کسی نے کہا تھا موت سے ڈر گیا. اب موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ جو سچا ہے. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. باپ اور بیٹا دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں. یا اتنے میں باپ نے کلمہ استرجاع بلند کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے پوچھا بابا یہ کون سا وقت ہے کلمہ استرجاع بلند کرنے کا؟ تو امام حسین نے فرمایا علی اکبر موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے. علی اکبر موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کو کیسے جانتے ہو؟ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں حق پہ نہیں، حق کی پہچان ہماری وجہ سے ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا کس چیز کا خوف، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے؟ سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. شہزادہ قاسم جب اجازت لینے آئے ہیں، چچا مجھے اجازت دیجئے. قاسم کی معرفت دیکھنے کے لیے مولا نے سوال کیا قاسم موت تمہارے لیے کیا ہے؟ قاسم نے کہا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی. سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. سچا وہ نہیں ہے جو موت کے ڈر سے بھاگتا پھرے. سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. کربلا کا میدان ہے 61 ہجری عصر عاشور. کربلا کا میدان، قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے آقا حسین کا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ مقام ایسا ہے کہ حسین کے 71 چلے گئے ہیں لیکن موت کی تمنا، شہادت کی تمنا اب بھی ہے. کون کرتا ہے موت کی تمنا؟ بدر میں شہادت کی تمنا لے کے علی گئے لیکن نہ ملی. توجہ کریں گے، چلیں گے میرے ساتھ. کون کرتا ہے موت کی تمنا؟ احد میں شہادت کی تمنا کے ساتھ گئے لیکن نہ ملی. خیبر میں، خندق میں، تبوک میں علی نے کتنے ہی غزوات میں شہادت کی تمنا کی لیکن نہ ملی. 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون نے وار کیا تو پتا ہے علی کے جملے کیا تھے؟ وَاسْتَوْبَرَبَّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق نعرہ حیدری. جی آپ سلامت رہیے، ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ. صرف مولا حسین موت کی تمنا نہیں کر رہے. کربلا کی ماؤں کو دیکھو، ایک نوحہ سنتے ہو ماما کربلا دیا ماما. کبھی فکر کیا ہے کربلا کی ماؤں کے بارے میں؟
ہر ماں مجھے دعا کا کہتی ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ دنیا و آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ شب عاشور ہے، ہر ماں کہتی ہے کل سب سے پہلے تیرا لاشا ہے۔ یہ جو میری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں نا، انہوں نے بھی تربیت کربلا کی ماؤں سے لی ہے۔ موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ کون نہیں ڈرتا موت سے؟ جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یکم محرم طلوع ہوتی ہے، ماں ایک امام ضامن بناتی ہے، بہن درود پڑھ کے بازو پہ باندھتی ہے اور کہتی ہے جا میرا بیٹا ماتم کر، عزاداری کر، تجھے پیدا ہی میں نے اسی لیے کیا تھا، تمہاری جوانیاں تمہارے جیسے ہزاروں حسین کی عزاداریوں پہ قربان، کوئی خوف نہیں۔ ہمارے جلوسوں پہ دھماکے، ہمیں گولیوں سے اڑایا گیا، ہمیں سواریوں سے اتار کے شناختی کارڈ پہ علی حسن عباس حسین نام دیکھ کے علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا، لیکن کوئی ماں یا کوئی بہن ایسی دکھا دو جس نے کہا ہو کہ بیٹا بھیا تم آج جلوس میں نہ جانا، خطرہ ہے، نہیں، تو جیسے ہزاروں عزاداری پہ قربان۔ یہ ہے موت کی تمنا۔ بے شک جو سچا ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا۔ بے شک جب ہمیں موت آتی ہے نا تو ہم مرتے نہیں ہیں۔ آپ کے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ یہ سچوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ دنیا سے جب محبت بڑھاؤ گے تو دنیا تمہیں فنا کر دے گی، لیکن جب سچوں سے محبت بڑھاؤ گے، جب خدا سے اپنی تار ملاؤ گے تو واللہ خیر و ابقا، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ تمہیں دوام بخش دے گا۔ یہ آپ کا جسم اس دنیا کی قید میں ہے، یہ دنیا وقت کی قید میں ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ موت منتقل ہونا ہے، انسان کا انتقال ہونا ہے۔ یہ روح جو ہے یہ دائمی ہے۔ آپ نے 3 زمانے ہیں، 3 عالم ہیں، جس عالم میں آپ موجود ہیں یہ وقت کی قید میں ہے۔ اس عالم سے آگے آئیں گے، یہ آ جائے گا عالم برزخ، یہ وقت کی قید سے باہر ہے۔ پتہ ہے مثال تمثیل کے طور پہ کیوں ذکر کرتے ہیں کہ روز محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت کی قید میں نہیں ہے۔ عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد آ رہا ہے روز محشر، وقت کی قید سے بالا تر ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کا حبیب معراج پہ گیا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، جب واپس آئے تو پتہ چلا وہاں پہ 18,000 سال گزارے ہیں۔ یہ چھوٹی سی جو دنیا ہے نا، اس میں اپنا رابطہ اس سے ملا لو۔ رابطہ ملانے کے لیے تمہارے پاس وسیلہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تمہارے پاس تو ایک نہیں 14 وسیلے۔ بے شک تو وہ پروردگار کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیسے ذکر کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، انسان کو بولنے کے لیے انسانی جسم میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ مدد کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے؟ انسان کے پھیپھڑے۔ اگر یہ پھیپھڑے فیل ہو جائیں تو انسان کی آواز نہیں نکلتی، انسان بول نہیں سکتا۔ کیسے ذکر کیا ایک ہستی نے کربلا میں، جسم کربلا میں ہے، نو کے نیزوں پہ سر ہے، اللہ کا ذکر کر کے کائنات کو بتا دیا کہ ذکر ایسے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ حسین کا ذکر ہے۔ سر جھکانے چلے تھے، خود اٹھا کے چلے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا۔ دیکھیے عزاداری پہ میں نے کہا ہماری جوانیاں بھی قربان ہیں،
بے شک لیکن خبردار کوئی بندہ، کوئی مومن، کوئی بانی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے عزاداری کروائی. نہیں، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہے. ہم نہ تھے عزاداری تھی، ہم ہیں عزاداری ہے، ہم نہ ہوں گے عزاداری ہوگی. بے شک بے شک بے شک یہ عزاداری مجموع کی، افراد کی تعداد کی محتاج نہیں ہے، مجمع عزاداری کی محتاج ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے، کانفرنسیں، لیکن یہ خدا کی نعمت عظمیٰ، یہ لطف کرم تمہارے پاس ہے کہ ذکر حسین تمہارے پاس ہے. تو کہاں تھے ہم؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سچے تلاش کر رہے تھے. تو جب عیسائیوں نے پنجتن کو آتے دیکھا تو نور کو پہچان گئے. عیسائی پہچان گئے، امت نے نہ پہچانا. کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. مباہلے میں کیا ہونا تھا؟ جو جھوٹا ثابت ہوتا اس پہ ہونی تھی اللہ کی لعنت. اب اللہ ہے کن کا مالک، اس کے اختیار میں ہے کن، وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. اب اللہ نے لعنت کا ارادہ تو کر لیا تھا، لعنت تو وہاں سے چل پڑی تھی، یہ گئی کہاں؟ اللہ درجات بلند کرے، وہ زندہ ہے. علامہ علی نقی نکن وہ زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے کربلا کو زندہ رکھا. ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ لعنت وہاں سے آ گئی لیکن یہ تھی بڑی سیانی، یہ اپنا مقصد، اپنا منبع تلاش کر لیتی ہے. میدان مباہلہ میں پنجتن آئے تھے، اب جو بھی ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا یہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہو گئے سچے. اب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو فاطمہ کے مقابلے میں، جو حسن حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جھوٹے پہ ہوگی اللہ کی لعنت. بڑی شانی ہے، اس کی بڑی عمر ہے، یہ اپنا مرکز خود تلاش کر لیتی. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا ضروری ہے. اب ہم کیوں کسی کا نام لے کے کریں بھائی، اس کو پہنچ جائے، اس کا دوسرا ساتھی رہ جائے. اس لیے کہا کرو محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. دیکھو سب کو سب کا حصہ مل گیا. صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. اچھا دیکھو، سچوں کے ساتھ میں، سچوں کے ساتھ میرے راہبر سچے، 14 کے 14 سچے، 14 کا فرمان، ایک رفتار، ایک گفتار، ایک. میں کہتا ہوں میں سچوں کے ساتھ ہوں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کرتا ہوں؟ میں سچوں کے ساتھ تو ہوں، کبھی میں نے سوچا ہے کہ میں صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتا ہوں؟ کسی کی مثال نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کبھی رات کو میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک کاغذ لیا ہو، ایک پنسل لیا ہو، ادھر لکھا ہو یہ سچے کہتے ہیں، ادھر لکھا ہو یہ میں ہوں. صبح کی نماز سے لے کر عشاء سونے تک سچوں نے یہ کہا میں نے کیا کیا، سچوں نے یہ کہا میں نے کیا کیا، سچے یہاں پہ تھے میں کہاں پہ ہوں. ان باتوں پہ بھی داد دیا کروں. اب میں کہوں میں سچوں کے ساتھ ہوں، میں سچوں کے ساتھ ہوں، لیکن مودت ایک طرفہ نہیں ہوتی، مودت دو طرفہ ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں لیکن وہ بھی تو کہیں یہ ہمارے ساتھ ہے. سچوں کے ساتھ ہوں. میں اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹوں پہ قرآن کہہ رہے اللہ کی لعنت ہے. میں یہ خیال نہ کروں کہ میں سید ہوں، نازک جملہ کہنے لگا ہوں. لعنت رشتہ داری نہیں دیکھتی. نوح اولی العزم نبی کا بیٹا نافرمان تھا، چاہے نبی کا بیٹا تھا لعنت پڑی. لعنت رشتہ داریاں نہیں دیکھتی، لعنت کردار دیکھتی ہے. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں، لوگ کہہ جاتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ہاں غلط بات ہے، کربلا 2 کرداروں کی جنگ تھی. صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. میرے مولا فرماتے ہیں ان الکذب ہوا خراب الایمان.
جھوٹ جو ہے وہ ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جھوٹ ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اور پھر آگے مولا فرماتے ہیں جھوٹا انسان کبھی ایمان کو چکھ بھی نہیں سکتا. چکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی ہے، یہ چکھا، یہ زبان تک رہ گیا، اندر نہیں گیا. اب جس نے ایمان کا جھوٹ بولنے کی وجہ سے ذائقہ ہی نہ چکھا ہو تو دل میں کل ایمان کہاں سے آئے گا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ. دیکھیے محمد و آل محمد کی تعلیمات ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں. علی علی کرنے کا سارا سال ہوتا ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. دن قریب آ رہے ہیں تو اپنے موضوع کو سمیٹنا بھی ہے. آج ایک جھولا برآمد ہونا ہے. جب مدینہ سے کاروان چلنے لگا نا تو علی اصغر چند دنوں کے تھے. ایک جھولا بھی ساتھ آیا تھا. یہ جھولا اس جھولے کی شبیہ ہے. کیا نصیب اور مقدر ہے بی بی رباب کا. کربلا میں ہر ماں کا لال ایک مرتبہ شہید ہوا. میں صدقے جاؤں بی بی رباب تیرے مقدر پہ. تیرا علی اصغر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ شہید ہوا. اور میرے کو جب مختار کے سامنے لایا گیا نا تو مختار نے کہا ارمل تو قاتلان امام حسین میں سے بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا. ارمل کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ پوچھ. مختار کہتا ہے نہیں بتا. اس نے کہا میں جب چلا تھا نا اپنے گھر سے 3 تیر لے کے چلا تھا. 6 صوبہ تیر تھے. کہتا ہے پہلا تیر میں نے اس وقت عباس کی آنکھ میں مارا جب عباس نے مشک کے تسمے دانتوں میں لیے تھے. اور آپ کی آوازوں میں رحم کرے. میں آہستہ آہستہ پڑھنے کا آتی ہوں. ایک بی بی رومال لے کے چلی ہے. اس کا رومال خالی نہ جانے پائے. آج سے بلکہ کل سے گھٹ گھٹ کے رونے کے دن ختم ہو گئے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری عزاداری میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھیا ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. آج 6 ماہ کے علی اصغر کا ذکر ہے. آج باب الحوائج کا ذکر ہے. آج اپنی جھولیاں پھیلانا. اللہ جانے باب الحوائج عطا کیسے کرتا ہے. اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا زیادہ. اور میں کہتا ہے نہ پوچھ. دوسرا تیر. اس نے کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نے اپنی پیشانی سے خون صاف کرنا چاہا تھا. میں نے تیر چلایا حسین کے وہ کپڑا اور پیشانی میں پیوست ہو گیا میرا. یہ کہتا ہے تیسرا تیر. کہتا ہے تیسرا تیر نہ پوچھ. کہتا ہے تیسرا تیر تھا 6 صوبہ. 6 صوبہ تیر عرب میں گھوڑوں کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ہائے رباب تیری علی اصغر کی اپنی قسمت. عربوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. عربوں کے ہر قانون کو توڑا گیا ہے کربلا میں. تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین اصغر کو لے کے آئے. میری مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہو چھوٹی اولاد والے. مجھے بتانا 6 ماہ کے بچے کو جب پیاس لگے تو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی پڑا 2 انگلیاں ڈبو 2 مرتبہ اس کے ہونٹوں پہ لگا دو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. میں نے شہادت نہیں پڑھی میرے بھائی کے حصے کی ہے. میرے میں طاقت بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بس مصائب سے قریب سے گزارتے ہوئے میں نے گزر جانا. کربلا کا میدان ہے. 70 شہداء دے چکے ہیں. 69 شہداء یا حسین باقی ہیں یا علی اصغر شہید کربلا باقی. میرے مولا نے ایک استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا. 9 استغاثے لکھے ہیں مقتل نے. جو مقتل میں ہے وہی پڑھنے کا عادی ہے. 9 استغاثے لکھے ہیں. کرتے گئے میرے مولا استغاثے کرتے گئے. آخری استغاثہ جو کیا نا اللہ جانے اس میں کتنا درد تھا. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے بچائے. عزادارو میری ماں میرے تمہارے حصے کا جملہ. یہ استغاثہ بلند کرنا تھا. یا آوازیں بلند ہوئی. خیام میں کوہرام مچ
एहराम के बाहर आए, बहन ज़ैनब क्या हुआ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, क्यों गिरिया, क्यों मातम, क्यों आज़ादारी, क्यों आहो बुका। मौला जब से आपने ये कहा ना, है कोई जो रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाए, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है, अपनी बेजुबानी में कह रहा है बाबा मैं अभी जिंदा हूँ, अपने आप को गरीब न कहलवा, बाबा मुझे ले चल मैदान में तेरी इमामत की गवाही दूंगा। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो आपकी मोहब्बतों को देखते हुए जब मछली पानी से बाहर आती है ना, अलामा मुहिब हुसैन शाह बहावलपुर वाले के जुमले हैं, वो कहते हैं मछली की 4 हालतें होती हैं। जब मछली पानी से बाहर आती है तड़पती है, पानी नहीं मिलता ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, जब उसकी ये ताकत खत्म हो जाती है ना, तो फिर एक पहलू बदलती है, कभी दूसरा पहलू बदलती है, कभी दूसरा पहलू, फिर उसकी तीसरी जो हालत होती है ना, उसको कहते हैं हालत तलज्जो। प्यास की वजह से कभी अपना मुंह खोलती है, कभी अपना मुंह बंद करती है। अल्लाह जाने कैसे सुनोगे जुमला। छोटी औलाद वालों, असगर की हालत ये 3 हालतों में से कोई भी नहीं थी, चौथी हालत थी, असगर मुंह खोलता था तो बंद नहीं होता था, बंद करता था तो जुबान तालू से चिपक। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो मेरे मौला ले आए अली असगर को मैदान में, अली असगर हो गए कुर्बान। अज़ादारो 11 मुहर्रम है, शाम गरीबा है, बीबी रुबाब जो मदीने से एक झूला लेके चली थी, जैसे खैमे को आग लगी ना, माँ को अपने बच्चों की चीजें बहुत प्यारी होती है, ये घर जाके माँ से पूछना छोटे बच्चों की चीजें कैसे संभाल संभाल के रखती है। बीबी ने अपनी चादर की परवाह नहीं की, झूले की आग बुझाती रही, लेकिन झूला जल गया। अज़ादारो जब 11 मुहर्रम को बंदे हाथों बीबी रुबाब महमल में बैठी, ऐसे कहो ना महमल में बैठी है, तो देखा है अपने वारिस की लाश की तरफ, हुसैन हुसैन अपना बच्चा लुटा दिया, अपना सुहाग लुटा दिया तेरे नाना के दीन पे। हुसैन तेरी लाश धूप में है, आज रबाब तुझसे वादा करके जा रही है, आखिरी जुमला मिंबर भाई के हवाले, आज रबाब तुझसे वादा करके जा रही है, तेरी लाश मैंने धूप में देखी है, सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पियोगी, छाँव में नहीं बैठोगी। अज़ादारो जिंदान शाम में भी छाँव में नहीं बैठी, मक्तल ने ऐसे ही लिखा है, जिंदान शाम ठंडा पानी नहीं पिया, मदीना में आ गई ठंडा पानी नहीं पिया, छाँव में नहीं बैठी। अज़ादारो या इतने में सैयद सज्जाद के पास कूफा से कासिद आता है, सैयद सज्जाद ये हुर्मिल मलून का सर भेजा है मुख्तार ने। सैयद सज्जाद ने कहा मुख्तार अल्लाह तेरी नस्लों पे रहम करे, तूने आज अली असगर का बदला ले लिया। सैयद सज्जाद सर को ले खबर देने घर में आए हैं, घर में आके खबर दी बीबी रुबाब को। बीबी रुबाब को कहती अम्मा अम्मा अब तो अली असगर के कातिल का बदला ले लिया गया, कत्ल का बदला ले लिया गया, अब तो छाव में आइए, सुनोगे मेरी माँ बहनों जुमला। बीबी रुबाब कहती है सज्जाद मुझे ये बता उर्मिल के कत्ल से मेरा अली असगर वापस आ गया। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो या इधर से वक्त का इमाम है, या इधर से आलिया ने बाजू पकड़ा, अब वक्त के इमाम का अमर है, अब बीबी ना भी नहीं कर सकते। एक तरफ से बीबी आलिया है, एक तरफ से सैयद सज्जाद है, बीबी को छाँव में लेके आने लगे हैं। बीबी रुबाब ने आसमान की तरफ सर उठाया, अल्लाह जाने कबूलियत का वक्त था। बीबी रुबाब कहती है मेरा अल्लाह तुझे अली असगर के गले का सदका, मैंने अपने वारिस की लाश पे वादा किया था छाँव में नहीं बैठूंगी, मेरा अल्लाह मुझे मौत दे दे। अज़ादारो ये कहना था कि रुबाब दुनिया के दुखों से आजाद हो गई। अजरुकुम मिनल्लाह। जब गुस्ल देना शुरू किया ना, बीबी फिजा है और बीबी ज़ैनब है। अज़ादारो अल्लाह जाने कैसे सुनोगे जुमला, शायद छोटी औलाद वाले समझे, जिन्हें अपनी औलाद प्यारी होती है, औलाद की चीजें भी प्यारी होती है। बीबी ज़ैनब रो के कहती है सैयद सज्जाद बेटा तू इमाम है, मुझे बता तेरी माँ रुबाब के पल्लों के साथ एक गिरा लगी हुई है। जिंदान शाम में जब सब सो जाते थे ना, तो मैं देखा करती थी रुबाब पल्लों को खोलती थी और रोटी भी जाती थी। अल्लाह जाने तेरी माँ के पल्लों में क्या चीज है। सज्जाद इजाजत है तेरी माँ का पल्लू खोल लो। सैयद सज्जाद कहते अम्मा खोल लीजिए। अल्लाह बीबी ने जैसे ही पल्लू खोला, बीबी फिजा और आलिया की चीखें बुलंद हुई। सैयद सज्जाद पूछते अम्मा क्या है। बीबी कहती है ना सोना है ना चांदी है, सकीना के जले हुए
کرتے کے دو ٹکڑے علی اصغر کے جھولے کے جلی ہوئی